السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو جس ٹاپک پر ہے اس کا نام ہے دوہری شہریت۔ آپ لوگوں نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا کو، اور جو کہ ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے تھے، پاکستان پرائم منسٹر کے ایڈوائزر تھے ہیلتھ کے اوپر، اور تانیہ ادروس کو جو کہ ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو پہ کام کر رہی تھیں، دونوں کو اپنے عہدوں سے ریزائن دینا پڑا یا برطرف کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے، اور یہ بات پاکستان میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس بات کو سن کے مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پاکستان شاید دنیا میں واحد ملک ہوگا جہاں پہ ایسا ہوتا ہے۔ دوہری شہریت والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کسی اور ملک سے کچھ چیزیں سیکھ کر آئیں جو آپ کے ملک میں نہیں ہیں، کسی ایسی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئیں جو کہ بہت اچھی ہوں، کسی ایسی لیبارٹری میں کمپنی میں کام کر کے آئیں جو دنیا کو لیڈ کر رہی ہوں، اور ہم نے اپنے ملک میں ان لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں اس دوہری شہریت کا داغ لگا کے اور ٹیکا لگا کے۔ اب امریکہ میں دیکھ لیں، فارچون 500 کمپنیز ہیں، اس میں سے تقریباً 44% جو سی اوز ہیں وہ امیگرنٹ ہیں، وہ امریکہ پیدا نہیں ہوئے۔ دنیا کے اندر سی او کی جو ایوریج تنخواہ ہے وہ 8 لاکھ 9 لاکھ ڈالر ہوتی ہے سال کی، امریکہ میں ہوتی ہے 2.2 ملین ڈالر۔ دنیا میں ورلڈ ڈیولپ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، ڈیولپنگ کنٹریز میں تو بہت کم ہوتی ہے۔ تو زیادہ تنخواہ کی وجہ سے بہت سارے سی او جو میکسیکو میں وی پی کے لیول پر آ گئے، ڈائریکٹر لیول پہ کسی کمپنی میں، انٹرنیشنل کمپنی میں آ گئے، وہ لوگ پھر مائگریٹ کر کے امریکہ چلے جاتے ہیں۔ آپ سندر پچائی کی مثال دیتے ہیں، آپ ستیہ نادلا کی مثال دیتے ہیں۔ اب بڑی بڑی کمپنیز کو دیکھ لیں، کون سی آپ کو بڑی کمپنی ایسی نظر آتی ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی امیگرنٹ نہ ہو؟ مائکروسافٹ ہے، ایپل ہے، گوگل ہے، 3M ہے، کیلوگ ہے، میک ڈونلڈ، پیپسیکو، یو ایس اسٹیل ملز، ڈاؤ کیمیکل پروڈکٹس۔ کون سی ایسی کمپنی بچی ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کو امیگرنٹ بندہ نظر نہ آئے؟ تو امریکہ نے تو نہیں بولا کہ سندر پچائی صاحب سوری، ہم آپ کو اپنے پاس سی او نہیں بنا سکتے، آپ ہمارے پاس آ کے گوگل جیسی کمپنی کو لیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو انڈین ہیں۔ امریکہ نے تو نہیں بولا ستیہ نادلا صاحب کو کہ جی مائکروسافٹ، ہمارے سارے ڈیفنس کانٹریکٹ مائکروسافٹ کے پاس ہیں، یہ تو بہت بڑا سیکورٹی رسک بن جائے گا، خدا نہ خواستہ اگر ہم مائکروسافٹ کے سی او بن گئے تو۔ میک ڈونلڈ کو بھی نہیں بولا، 3M کو بھی نہیں بولا، ڈاؤ کیمیکلز کو بھی نہیں بولا، ماسٹر کارڈ کو بھی نہیں بولا۔ یہ پرابلم صرف ہمارے پاس ہی کیوں ہے؟ آپ پیچھے چلے جائیں، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھ لیجئے۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ باہر سے آئیں تو یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی کسی نے واپس نہیں بھیجا تھا۔ آپ دیکھ لیں، جو بھی ہمارے پاس لوگ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ان کفار بھی ہوتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ پڑھا دیں، آپ کچھ سکھا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو پہلا شخص بلایا، جو کہ بیسیکلی فائنانس ایڈوائزر تھا، جس نے وہ بیت المال کا تمام چیزیں سیٹ اپ کی، وہ بندہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ تو کرسچن بندہ تھا، کہیں اور سے آیا تو اس کو یہاں پہ لا کے بٹھا دیا کہ آپ تمام کا تمام یہ کام ہمیں سارا سکھا کے تمام چیزیں ہمیں بتا کے جائیں۔ ہمارے پاس دوہری شہریت کا مسئلہ کیوں ہے؟ انڈین آرمی کے اندر اگر آپ تبتن ہیں، اگر آپ نیپالی ہیں تو بھی آپ ریکروٹ ہو سکتے ہیں، یعنی آپ انڈین آرمی جوائن کر سکتے ہیں، آپ انڈیا کے ملک کے شہری بھی نہیں ہیں، آپ تبت کے ہیں، آپ نیپال کے ہیں۔ ہمارے پاس دوہری شہریت کا بندہ ایک ایڈوائزر نہیں لگ سکتا۔ اور آپ دوہری شہریت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دوہری شہریت کے باقی بندے تو باقی سارے کام کر رہے ہیں۔ اب ہالی ووڈ کی پوری انڈسٹری دیکھ لیں امریکہ کی، آرنلڈ شوازنیگر ہے، جم کیری ہے، چارلز تھرون ہے، پامیلا اینڈرسن ہے، مائیکل فوکس ہے، میلا کیونس ہے، سلما ہیک ہے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ اگر آپ ہالی ووڈ میں سے فورن امیگرینٹس کو نکال دیں تو ہالی ووڈ میں بچتا کیا ہے؟ یہ ساری انڈسٹریز ترقی کر رہی ہیں۔ انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی کمپنیز کے اندر NRI لگے ہوئے ہیں جس کو ہم نان ریزیڈنٹ انڈینس کہتے ہیں۔ تو نان ریزیڈنٹ پاکستانی کسی کمپنی میں کام کیوں نہیں کر سکتا؟ صرف ہمارے لیے سیکورٹی رسک ہے، پوری دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور جو بندے کام کرتے ہیں اب ان کو بھی تو دیکھ لیجئے۔ ہمارے پاس جنرل پاشا ماشاءاللہ سے کام کرتے تھے، ISI کے چیف تھے، 4-5 دن کے بعد وہ UAE کے اندر ایڈوائزر لگ گئے۔ اب ظاہر کسی ویزے کے اوپر تو گئے ہوں گے نا۔ رولز تو یہ بولتے ہیں کہ 2 سال تک اگر آپ کسی سینسٹیو پوسٹ پر تو کوئی آپ جاب نہیں کر سکتے۔ راحیل شریف صاحب بھی سعودی عرب چلے گئے۔ کون سے چیف جسٹس ہمارے پاس ہیں جو باہر ملکوں میں نہ رہ رہے ہوں؟ آپ لسٹ نکال کے دیکھیے نا، کم سے کم جو بھی ہمارے سابق بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہاں پر دنیا ملکوں کے اندر ہیں۔ اب ایک دن میں تو ویزا ملتا نہیں ہے، تو ذرا بات ہے جب وہ کام کر رہے تھے تو کوئی نہ کوئی ویزا، کوئی نہ کوئی ریزیڈنسی، کوئی نہ کوئی پاسپورٹ تو ان کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک معصوم سے شریف سے آدمی کوئی کمپنی میں کام کریں چھوٹی سی، وہ آ کے پاکستان میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں تو آپ کے لیے سیکورٹی رسک ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ حریری صاحب ابھی بنے نا لبنان کے پرائم منسٹر، تو وہ تو سعودی سٹیزن ہے، وہ تو لبنان کے سٹیزن ہی نہیں ہے سرے سے۔ جورجیا نے فوراً اپنا منسٹر جو اپوائنٹ کیا، آرمینیا نے اپوائنٹ کیا، وہ ان ملکوں کے شہری نہیں ہیں۔ تقریباً 23 ہیڈ آف اسٹیٹ، مطلب اس لیول کے اوپر، منسٹرز کے اوپر، پرائم منسٹر، صدر کے اوپر دنیا میں ایسے ہیں یا گزر چکے ہیں جو ان ملکوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں ٹیلنٹ نظر آیا، انہیں نظر آیا کہ بندہ کام کر سکتا ہے تو انہوں نے کر دیا۔ آپ کے لندن کے میئر نہیں تھے
سیکنڈ جنریشن فیملی، تھرڈ جنریشن فیملی، یہ سارے کے سارے امیگرینٹ ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی ان کو بنا دیتے ہیں. ہم پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں سوائے پاکستان کے. پاکستان میں آتے ہیں تو ہمارے پہ دھبا لگ جاتا ہے، ہم لوگ سیکورٹی رسک بن جاتے ہیں کہ جی آپ کے پاس دوہری شہریت ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. میرے پاس صرف پاکستانی پاسپورٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی پاسپورٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دوہری شہریت ہے تو اس کا اتنا بڑا گناہ یا ظلم بن گیا ہے کہ ہمارے ملک میں آ کے ہمارے لیے کام نہ کر سکیں. اس بارے میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی ضرور سوچیے گا. میری باتیں سننے کا شکریہ. السلام علیکم.